حضرت بریر ابن خزیر ہمدانی، آپ کوفے کے معروف ترین قاری قرآن تھے جو کوفے کی مسجد میں قرآن پڑھانے میں مشغول رہتے اور اہل بیت سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ تابعین اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ بریر ابن خزیر کا تعلق یمن کے ہمدانی خاندان کی ایک ذیلی شاخ مشرق سے ہے۔ یہ کوفے کے ساکنین میں سے تھے۔ بریر ابن خزیر زاہد، عابد، کوفے کی جامع مسجد کے بزرگ قاری، مفسر اور پرہیزگاروں میں سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے مکے آنے کی خبر سے جب بریر باخبر ہوئے تو کوفے سے مکہ عازم سفر ہوئے اور یوں مکے میں کاروان امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت بریر کا مباہلہ اور جنگ۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے تو رجز خوانی کے بعد دشمن سے خطاب کر کے فرمایا: اے مومنوں کو قتل کرنے والو، اے غازیان بدر کی اولاد کے خون کے پیاسو، اے اولاد رسول کا خون بہانے والو، بڑھو اور مجھ سے جنگ کرو کہ میں تمہیں اس ستم شیاری کا مزہ چکھاؤں۔ جناب بریر کی رجز خوانی سن کر یزید ابن معقل، جو عمر ابن سعد کے لشکر کا سپاہی تھا، جس کی جناب بریر سے جان پہچان بھی تھی، اپنی صفوں سے باہر نکلا اور اس نے بریر کو پکار کر کہا: دیکھا تم نے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جناب بریر ہمدانی نے جواب دیا کہ خدا نے میرے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا، ہاں اپنی کہہ کہ تو بڑا بد نصیب ہے۔ یزید نے کہا: تم جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن ہم اور تم بنی دودان کے کوچے میں جا رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ عثمان ابن عفان گناہگار تھے اور معاویہ ابن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، اور سچے رہنما امام علی ابن ابی طالب ہیں؟ جناب بریر ہمدانی نے فرمایا: ہاں، میں اس وقت بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری رائے یہی ہے اور میں اسی قول پر قائم ہوں۔ یزید ابن معقل نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ بریر ہمدانی نے فرمایا: اچھا، کیا تم اس پر تیار ہو کہ میں تم سے مباہلہ کروں اور ہم دونوں مل کر خدا سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جو حق پر ہو اس کے ہاتھ سے باطل پرست کو قتل کروا دے، پھر میں نکل کر تم سے جنگ کروں؟ یزید ابن معقل نے کہا: مجھے منظور ہے۔ بس دعا مانگ کر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کرنا شروع کیے۔ یزید کی خفیف ضرب بریر کو لگی جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بریر نے وار کیا تو ان کا وار اس کے خود کو چیرتے ہوئے دماغ کو پار کر گیا اور اس کا کام اسی وار سے تمام ہو گیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ تلوار اس کے سر میں پھنس گئی۔ بریر نے مشکل سے اسے باہر نکالا۔ حضرت بریر ابن خزیر ہمدانی کی شہادت۔ اسی دوران رضی ابن منقذ عبدی نے جناب بریر پر حملہ کیا۔ دونوں گتھم گتا ہوئے۔ بریر نے اسے پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ رضی نے اپنی مدد کے لیے ساتھیوں کو پکارا۔ یہ سن کر کعب ابن جابر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جب اسے بتایا گیا یہ شخص بریر ابن خزیر ہمدانی ہے جو مسجد کوفہ میں لوگوں کو قرات قرآن کا درس دیتا تھا اور اسی نے ہی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، مگر اس نے اس شخص کی سنی انسنی کر دی اور نیزے کے ساتھ بریر پر حملہ کر دیا اور وہ ان کی پشت پر آ لگا۔ جیسے ہی بریر کو نیزے کے وار کا علم ہوا تو خود کو رضی ابن منقذ کے اوپر گرا دیا اور اس کی ناک کو زخمی کر دیا۔ کعب ابن جابر نے نیزے کو زور سے دبایا اور رضی ابن منقذ کی جان بریر سے چھڑائی اور بریر کو تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ بریر ہمدانی کا قاتل کعب ابن جابر جب واقعہ کربلا کے بعد اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اور اس کی بہن نوار نے اس سے کہا کہ تم نے فرزند زہرا کے دشمن کی مدد کی اور قرآن کریم کے عظیم قاری یعنی بریر کو شہید کر کے
بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔